الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ دنیا بھر سے لوگ حرمین شریفین میں حج کے لیے، عمروں کے لیے، زیارات کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ جمعرات پہ انشاءاللہ حج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور امت کی بہتری کا ذریعہ بنائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس وقت پر حضور سے مینا میں، عرفات میں، مسجد حرام میں مختلف خطابات فرمائے تھے، جن کا مجموعہ خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ مفسرین مورخین کے بیان کے مطابق 5 الگ الگ خطابات ہیں، کوئی مینا کا ہے، کوئی عرفات کا ہے، کوئی مسجد نبوی کا ہے، تو ان کو محدثین نے جمع کیا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے، جو مختلف طرف سے چھپے ہیں۔ ان کی بہت سی باتوں میں سے صرف ایک بات جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھ سے حج کے مسائل، حج کے مناسک، حج کے طریقہ سیکھ لو، شاید آج کے بعد میری تمہاری اس طرح ملاقات نہ ہو۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد اس طرح میری تمہاری اجتماعی ملاقات نہ ہو، اس لیے جو پوچھ سکتے ہو پوچھ لو، جو سیکھ سکتے ہو سیکھ لو۔ تو ایسے ہی ہو۔ اس کے بعد اگلا حج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک سکھائے ہیں، حج کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، حج کے طریقے کس نے بتایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے بتا یوں کر رہا ہے۔ اور یہ حضور نے جو حج کے طریقے بتائے ہیں اللہ کے رسول کی حیثیت سے، وہ اللہ ہی کے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کی حیثیت سے، نمائندے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو مناسک بتائے ہیں، الحمدللہ اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس پر جو واقعات ذہن میں آ گئے ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ اسی حج کے حوالے سے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ یہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب یہ ذکر نہیں ہے کہ حج کا کر رہے تھے یا عمرے کا کر رہے تھے، لیکن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک آدمی کو طواف کرتے دیکھا، حج کا ہی ہوگا، اس نے احرام نہیں باندھا ہوا، احرام کی جگہ کوئی اور کپڑے پہنے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے قریب آئے، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تو کہا بھائی طواف کر رہے ہو تم حج کا یا عمرے کا، تو تم نے تو چادر نہیں باندھی ہوئی، عام کپڑے پہنے ہوئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو پہچانتا نہیں تھا، مڑ کے کہتا ہے قرآن میں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی یا عمرہ کرنے والے کے لیے تو چادریں باندھنا ضروری ہے، یہ قرآن میں ہے؟ یہ بڑی پرانی بیماری قرآن سے بتاؤ جائے۔ عبداللہ بن مسعود بہت ذہین آدمی تھے، پر ہے قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہاں ہے؟ میں نے بھی پڑھا ہے، قرآن پاک میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا رسول
تمہیں جو بات کہے مان لو، اس سے رو کر لو۔ قرآن پاک اصولی بات کہنا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا رسول جو بات کہے مان لو، اسی سے رو کر لو۔ اور سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں۔ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کہتا ہے حضور جو کہتے ہیں وہ کرو، جسے روک لے روک لے۔ اس لیے حضور کا یہ ارشاد فرمانا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ ایک واقعہ قرطبی میں اور بھی لکھا ہوا ہے اسی حوالے سے۔ ایک آدمی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، بڑے امام کو، کبھی کبھی استاد موت بھی آ جاتا ہے، تو انہوں نے شاگردوں سے کہا آج جو مسئلہ بھی پوچھو گے قرآن سے بتاؤ، جو مسئلہ پوچھو گے قرآن سے بتاؤ۔ شاگرد بھی کوئی دور میں تھا، اس نے کہا استاد جی یہ بتائیں حالت احرام میں بھیڑ کو مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ احرام کی پابندیوں میں یہ ہے کہ آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں جانور ذبح نہیں کر سکتے، کوئی بھی کسی جانور کو مار نہیں سکتے، احرام کی پابندیوں میں شامل ہے۔ ہاں کوئی جانور زہریلا موذی جانور ہے، اگر تم نہیں مارو گے تو تمہیں مار دے گا، اس کی اجازت ہے۔ سانپ ہے، سانپ کو اگر تم نہیں مارو گے تو وہ نہیں مار دے گا۔ اور کوئی زہریلا جانور ہے تم نہیں مارو گے، ایسا زہریلا جانور جس کو نہ مارے تو وہ وار کر دے گا، تو ایسا جس مہلک کو جس سے موت کا خدشہ اس کو مارنا جائے گا۔ اب بھیڑ جس کو ہم بھوڑ کہتے ہیں، اس سے آدمی مرتا تو نہیں ہے لیکن 3-4 دن کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کے کاٹنے سے آدمی کالا بھول جائے، اس سے مرتا تو نہیں لیکن 3-4 دن کے لیے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے، ٹھکانے پہ لڑ جاتا ہے۔ اب اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی شاگرد پوچھ رہے ہیں، ابا جائز ہے۔ قرآن نے کہا، آپ نے کہا تھا جو مسئلہ پوچھو گے کہاں سے بیان کروں گا؟ قرآن سے بیان کروں گا۔ قرآن میں کدھر ہے؟ انہوں نے بھی یہی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا رسول جو چیز کہے کب مار لو، اس سے روکے رک جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو ہوں گے ان کی سنت بھی تم پہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور یہ بات حضرت عمر خلیفہ راشد تھے، انہوں نے بیان فرمائی تھی، اس لیے پوچھا تھا کسی نے کہ حالت احرام میں بھیڑ کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا جائز ہے۔ حضرت عمر کا فرمانا اس حدیث کی روح سے حضور کا فرمانا ہے، اور حضور کا فرمانا کس کا فرمانا ہے؟ اللہ۔ اس کی میں اصولی بات ایسی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ حضور نے جتنے طریقے بتائے ہیں، جو حج کا سارا ترتیب بتائی ہے، وہ ساری اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ حضور کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔